أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. آیت نمبر 70 ہے سورۃ النحل کی، اور سورۃ النحل کا خاص مضمون اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان تھا۔ اس آیت بینہ میں اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، ان آیات مقدسہ میں بھی اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان ہے۔ پیچھے 2 نعمتیں آپ سن چکے ہیں پچھلے رکوع کے اندر۔ ایک نعمت جانور اور چوپایوں کا دودھ ہے کہ جو تم استعمال کرتے ہو، اور دوسری نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی وہ شہد ہے جس میں تمہارے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور اب پچھلے رکوع کی گویا کہ تیسری نعمت کا بیان ہے، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، اور پھر تمہیں وہ موت دیتا ہے۔
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض کو وہ لوٹاتا ہے عمر کے گھٹیا حصے کی طرف، نکمے پن کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ بھی نہیں جانتا سب کچھ جاننے کے باوجود۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ پاک علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے۔ تو یہاں تین نعمتیں ذکر فرمائی۔ ایک پیدائش، آدم سے وجود میں آنا، یہ ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان کچھ بھی نہ تھا، قابل ذکر نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان کوئی قابل تذکرہ چیز نہ تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وجود بخشا، اور صرف وجود نہیں بخشا بلکہ اس کو سب سے اشرف قرار دیا، سب سے افضل قرار دیا۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کو عزت بخشنا ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ دوسری نعمت ثم یتوفاکم، پھر تمہیں موت دی۔ یہ موت، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ہم موت کو ناپسند سمجھتے ہیں، حالانکہ موت اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ موت ایک مومن کو، حبیب کو حبیب سے ملانے کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کا جو ذریعہ ہے وہ موت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کی زندگی کے اعمال اچھے ہیں تو جب وہ اعمال اچھے ہیں تو پھر اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ایک موت بیچ میں آئے گی، موت حائل ہے، یہ موت آئے گی تو اللہ سے لقاء ہو، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بد ہے، برا ہے، نیک نہیں ہے، تو بھی اس کا مر جانا دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ ہے، دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھا، آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا هو المستریح اب المستراح منہ، یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے مستریح سے اور مستراح منہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یا تو مستریح ہے، یہ راحت پانے والا ہے، دنیا کے غموں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے راحت پا کر اللہ کے پاس جا رہا ہے، یعنی اگر اس کے نیک اعمال ہوئے تو دنیا کی جھنجھٹوں سے یہ راحت پا کے اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، یہ مستریح ہوا، راحت پانے والا۔ مستراح منہ ہو، اس سے راحت پائی جائے کہ اگر یہ بد ہے تو پھر دنیا میں اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہوں گے، اور ان عذابوں میں انسان بھی مبتلا ہوتا ہے، چوپائے اور جانور اور حیوانات بھی مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے دوسرے اس کے جانے سے راحت پا رہے ہیں۔ تو اس لیے موت بھی ہر حال میں ایک نعمت ہے، آدمی اس کو سمجھے تو۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب بڑھاپے میں آتا ہے یا بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت عام طور پر خدمت کرنے والے بھی ایک جگہ کے بعد جا کے عاجز آنے لگتے ہیں، یا یہ کہ بڑھاپے اور بیماری کا یہ اسٹیج آ جائے کہ کھانے پینے، دیکھنے سننے تمام چیزوں سے آدمی قاصر ہو جائے، تو اب اس کے لیے بہتر، اس لیے کہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہے، دیکھ کر بیٹے بیٹیاں اولادیں اعزاء اقربا بھی دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور ان کا دل بھی گٹ رہا ہوتا ہے کہ بہت شدت سے تکلیف میں مبتلا ہے۔ اب اس تکلیف سے نجات کا ذریعہ موت بن جاتی ہے، موت آئی تو راحت ہے، یعنی آخرت کے اگر اس کے اعمال اچھے ہوئے تو یہ موت اس کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس لیے موت کو بھی بطور نعمت کے ذکر فرمایا۔ اور نمبر 3 وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کہ تم میں سے بعض کو عمر کے اس اسٹیج پر اللہ پاک لاتا ہے اور اس سطح تک اللہ پاک لے آتا ہے کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو یہ بات وہی ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا۔ پہلے سب معلومات تھی، دماغ بھی کام کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں اور آنکھیں اور اعضاء بھی ٹھیک اور درست تھے، لیکن اب کیا صورتحال ہو گئی؟ اب یہ صورتحال ہو گئی کہ سب کچھ بھول گیا، نسیان طاری ہونا شروع ہو گیا، اعضاء نے جواب دے دیا،
اب ضعف اور بڑھاپے کی اس جگہ پر آ گیا ہے کہ اب جانے میں ہی خیر ہے، اور اس کی یہ زندگی دیکھ کر دوسروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنے بہتری پر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو اللہ پاک نے بہتری عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نعمتیں ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، پھر یہاں ایک اور نعمت ذکر فرمائی کہ اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا فرمائی۔ رزق میں فضیلت عطا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے نظام اس طرح سے رکھا ہے کہ بعض کو اللہ پاک نے وافر دیا اور بعض کو کم دیا، اور یہ جن کو زیادہ اللہ نے دیا ان کا بھی امتحان ہے، اور جن کو کم دیا ان کا بھی امتحان ہے، جن کو نہیں دیا ان کا بھی امتحان ہے۔ ہر ایک کا امتحان اپنی حیثیت سے، اعتبار سے امتحان ہے، سب کے سب امتحانات میں مبتلا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہیں تو تینوں آدمی، جس کو خوب دیا ہوا وہ بھی، جس کو کم دیا وہ بھی، جس کو نہ دیا وہ بھی، تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ امتحان میں ہیں۔ اب ہر ایک کا امتحان الگ نوعیت کا ہے۔ جس کو وافر دیا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ کتنا شکر ادا کرے گا، اور جس کو کچھ تھوڑا دیا ہے تو تاکہ جس دن ملے شکر ادا کرے، نہ ملے وہ صبر کرے، اور جس کو بالکل کچھ نہیں دیا ہے تو وہ اس اعتبار سے تو یہاں مشقت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، بمشکل گزر بسر ہو رہی ہے، وہ بھی کبھی فاقے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے یہ بہت ہلکا ہے، آخرت میں اس پر کوئی تاوان اور کوئی جو ہے وہ باز پرس اگر باقی اس کے نیک اعمال ہوئے تو آخرت میں عذابوں سے یہ بچ جائے گا، تو اس لیے امتحان اس کا بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ پاک نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ فَمَا الَّذِينَ، اور فرمایا نہیں ہیں وہ لوگ، فضلوا جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ نہیں ہیں، کیا نہیں ہیں، کیا نہیں کرتے؟ براد رزقہم، وہ رزق یا اپنے مال کو لٹانے والے، دینے والے نہیں ہیں، علی ما ملکت ایمانہم، اپنے ماتحتوں کو مال لٹانے یا اپنے ماتحتوں پر مال لٹانے والے نہیں ہیں۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ فہم فیہ سوا، کہ یہ خود بھی اور وہ ان کے ماتحت اور غلام بھی سب کے سب برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ در حقیقت شرک کا ایک رد ہے۔ کیسے؟ ایک مثال سے سمجھایا کہ اس جہان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، لہٰذا ایک آدمی مالک ہے اور کسی کمپنی کا، کسی فیکٹری کا، کسی کارخانے کا وہ مالک ہے، اس کو خوب وافر اللہ نے دیا، اور اس کے ماتحت کام کرنے والے چند اس کے جو ہے کام کرنے والے ملازم ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ فیکٹری کا مالک، کارخانے کا مالک، کمپنی کا مالک اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو بھی مال میں برابر کا شریک کر لے، ان کو اتنا دے کہ کمپنی کی جتنی مالیت ہے وہ آدھی اپنے ملازموں کو دے دے اور آدھی اپنے پاس رکھے؟ یا ایک ملازم ہے، 2 اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں تو ان 2 کو بھی پورا کا پورا حصہ دے، 10 آدمی کام کرنے والے ہیں اور 11واں یہ مالک ہے اس کمپنی کے اندر، تو سب کے اندر برابری کر کے برابر بانٹ دے، خود بھی اتنا ہی رکھے جتنا اس نے اس کو دیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم جب اس طرح سے نہیں چاہتے ہو تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ماتحتوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے بندوں کو جو اللہ کے سامنے عاجز ہیں، ملائکہ بھی، انبیاء بھی، صلحاء بھی، نیک لوگ بھی، مقربین بھی، وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، کیا اللہ پاک ان کو اپنی کارخانہ ہستی میں، کائنات کی اس کارخانے کے اندر اللہ ان کو کوئی شریک کر سکتا ہے؟ جب تم شریک نہیں کرتے ہو کسی کو تو اللہ پاک کیسے شریک کر سکتا ہے؟ تو اس طرح سے ایک شرک کی مثال سمجھائی اور توحید کو ثابت کیا کہ جب تم یہ نہیں چاہتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ برابر کا شریک کر دے کہ یا آسمان آدھا اللہ نے بنایا، آدھا اس نے بنایا، یہ آدھا اللہ کا ہے، آدھا فلاں کا ہے،
زمین آدھی اللہ کی ہے آدھی فلاں کی ہے، اللہ نے فلاں کو اختیار دے دیا۔ عرض کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ مشرکین کا نظریہ یہ تھا، کچھ کا نظریہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو سب کچھ اللہ نے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دے دیے ہیں۔ کیسے اختیارات دے دیے؟ آدھا اللہ نے فلاں کو اختیار دے دیا، آدھا اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اس کو رد کیا کہ یہ کیسی بات تم کرتے ہو، کیا تم اپنے مال کا اختیار کسی کو نہیں دیتے ہو؟ تو اللہ پاک نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، فرمایا وہ نہیں ہیں وہ لوگ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے، وہ نہیں ہیں بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، رزق لوٹانے والے، عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنے غلاموں پر اس طرح سے، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ یہ اور وہ دونوں برابر ہو جائے۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا پھر بھی تم اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یہ پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ پھر ایک اور نعمت، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ بھی نعمتیں اللہ کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ واللہ جعل لکم، اللہ نے مقرر کر دیا، بنا دیا، من انفسکم، تمہارے جنسوں میں سے، ازواجن، جوڑے، میاں بیوی کے لیے اللہ پاک نے یعنی دونوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کا اطلاق عربی زبان میں جوڑے پر ہوتا ہے۔ عورت ہے تو اس کا زوج مرد ہے، اور مرد ہے تو اس کی زوج عورت ہے، سمجھے؟ تو عربی زبان میں شوہر کو بھی زوج کہا جاتا ہے اور بیوی کو بھی زوج کہا جاتا ہے۔ ہم جیسے اردو میں زوجہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو زوجہ آخر میں اس کے ہاں لگا دی جاتی ہے تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوجہ فلاں، زوجہ فلاں، اور مرد کے لیے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں شوہر فلاں، فلاں کا شوہر، لیکن زوج فلاں بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آیا ہے۔ بہرحال تو اللہ پاک نے جوڑا جوڑا بنایا، تو پتہ یہ چلا کہ جس شخص کو اللہ پاک نے ازدواجی نسبت سے منسلک کر لیا، اس کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اس مرد پر بھی شکر کرنا لازم اور اس عورت پر بھی شکر کرنا لازم ہے، ازدواجی نسبت جس کو مل گئی۔ نمبر 2، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے، تمہاری اولادیں پیدا کی۔ اولادیں تمہارے لیے نعمت ہیں، اولادیں تمہارے لیے نعمت ہیں، یہاں پر بنین سے مراد اولادیں ہیں، بچیاں بھی بچے بھی سب۔ اور نمبر 3، وَحَفَدَةً، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے پوتے بھی پیدا کیے، یہ تیسری اللہ کی نعمت ہے، یہ اور اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کی نسل، آپ کا خاندان پھلتا پھولتا آگے جا رہا ہے، اور درخت پھل جب دیتا ہے تو یقیناً آدمی کو خوشی ہوتی ہے، تو اس طرح سے خاندان پھل رہا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ پاک نے تمہیں طیبات، پاکیزہ روزیاں عطا فرمائی ہیں، جو پروردگار یہ سب کچھ دینے والا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پھر یہ باطل پر ایمان رکھیں گے؟ ان سارے دلائل کے آنے کے بعد کیا کفر پر یہ یقین رکھیں گے؟ باطل باتوں پر یہ یقین رکھیں گے؟ بیہودہ باتوں پر یہ یقین رکھیں گے؟ اللہ کی انعامات کو نہیں دیکھتے؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور کیا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے؟ یعنی باطل پر اعتماد رکھتے ہیں، باطل پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر بھی کیا یہ بندگی کریں گے؟ یعبدون، یہ بندگی کریں گے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما، ان کی، لا یملک لہم، جو نہیں ہے مالک ان کے لیے، رزقا من السماوات والارض، نہ آسمان سے کسی روزی کے مالک ہیں اور نہ زمین سے کسی روزی کے مالک ہیں، نہ بارش برسانے کے قابل ہیں یہ مالک ہیں، اور نہ زمین سے نباتات اگانے کے قابل ہیں، ولا یستطیعون، اور نہ ہی آئندہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ مالا یملکو کا مطلب یہ کہ ابھی تو نہیں کر سکتے، کیا بعد میں استطاعت ہو سکتی ہے؟ نہیں، نہ ابھی نہ بعد میں، ان میں تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں ہے، معبود بننے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال،
پھر اللہ کے لیے کیوں اس قسم کی مثالیں بیان کرتے ہو؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی مثالیں مت بیان کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے لیے ایسی مثالیں کہ جس طرح سے تم ایک دنیا کا بادشاہ سمجھتے ہو، اور بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے ماتحت کام کرنے والے کارندے ہوتے ہیں، اور بادشاہ اپنے کارندوں کے سپرد کام کر دیا کرتا ہے، اور ان کاموں سے بادشاہ خود بے دخل ہو جاتا ہے، اور فلاں کو مختار بنا دیتا ہے، فلاں کو اختیار دیتا ہے، فلاں کو اختیار۔ اللہ کے لیے اس قسم کی مثالیں کیوں بیان کرتے ہو؟ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ فضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ۔ اب دو مثالیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں، اور مثالیں اس طرح سے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غلام کی مثال بیان کر رہا ہے، عبدن مملوکن، ایک ایسا غلام جو کہ مملوک ہو، کسی کا مال ہو، دوسرے کا مال ہو، پرایا مال ہو، لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اس لیے کہ دوسرے کا جب مملوک ہوتا ہے غلام، پہلے زمانوں میں غلاموں کی زندگیاں ہوتی تھیں، کسی مالک اور آقا کے پاس جو غلام کام کیا کرتا تھا تو وہ آقا کی اجازت کے بغیر مال میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا تھا، اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو فرمایا بھلا یہ بتاؤ، ایک غلام ہو لا يقدر على شيء، کسی بھی چیز پر قدرت نہ رکھتا ہو، ومن، اور دوسرا اس قسم کا انسان ہو، رزقناه منا رزقا حسنا، کہ جس کو ہم نے ہر قسم کا رزق دے رکھا ہے، یعنی مالک، یعنی ایک غلام ہو اور ایک مالک ہو، ایک ملازم ہو اور ایک مالک ہو، کیا یہ دونوں کے دونوں منا رزقا حسنا، جس کو ہم نے ہر طرح کا رزق دے رکھا ہے، فہو ينفق، اور جس کو ہم نے دے رکھا ہے یعنی مالک، ينفق، یہ خرچ کرتا ہو، منہ سے، سرا و جہرا، پوشیدہ بھی اور الاعلان بھی، هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ خرچ کرنے والا اور خرچ نہ کرنے والا، با اختیار اور بے اختیار، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مثال سے کیا سمجھایا؟ اللہ با اختیار ہے، اور اللہ کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ بے اختیار ہے، جن کو تم معبود بناتے ہو وہ سب بے اختیار ہے، تو کیا با اختیار اور بے اختیار برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ هل یستوون، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ الحمدللہ، پھر ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دلائل مکمل ہو گئے ہیں، پھر سب حقیقتیں اور سب تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ تو اس کو جانتے نہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ایک اور مثال، وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا يقدر على شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا۔ پہلی جو مثال تھی وہ مثال ایک آقا اور ایک ملازم کی، یعنی ایک مالک اور ملازم کی، آقا اور مملوک کی مثال تھی کہ جب وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایک آدمی کسی کارخانے کا مالک ہے اور ایک آدمی وہاں مالک نہیں ہے، وہ ملازم ہے، تو کیا یہ ملازم اپنے آقا مالک کی مرضی کے بغیر اس کارخانے کے اندر، اس فیکٹری کے اندر کوئی تصرف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ با اختیار بے اختیار برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اور مثال ہے کہ ایک ہی غلام ہو، ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا يقدر على شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجہ۔ فرمایا ایک آدمی، ضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے، احدہما ابکم، ان دو آدمیوں میں سے ایک ایسا ہو جو ابکم ہو، گونگا ہو، اس میں عیب ہو۔ پہلا عیب تو کیا ہے؟ ابکم، گونگا، اور لا يقدر علی شیء، نمبر دو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، یعنی مالک نہیں ہے، با اختیار نہیں ہے۔ نمبر تین، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے آقا پر اور اپنے مالک پر بوجھ ہو، یعنی اسی سے لے کے کھاتا ہو، اسی سے لے کے پہنتا ہو، یعنی تمام تر اخراجات وہ اس کے دیتا ہو۔ نمبر چار، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جس طرف بھی متوجہ ہوگا کوئی خیر نہیں لے کر آئے گا۔ کیا یہ اور جو جس میں یہ چاروں عیب نہ ہوں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں ہو سکتے۔ نہیں سمجھے؟ پھر سمجھیے کہ ایک ایسا انسان ہو جو گونگا ہو،
بولنے والا ہے تو بول کر کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ گونگا ہے۔ نمبر 2، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تصرف بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، گونگا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لولا اور لنگڑا بھی ہو کہ وہ کچھ کما نہ سکتا ہو، وہ بوجھ ہو دوسرے پر، یعنی دوسرے کے خرچے سے پلتا ہو۔ اور نمبر 3، کہیں بھی اگر اس کو بھیج دیا جائے، چلا بھی جائے، لے جایا جائے، لا یاتی بخیر، تو کوئی خیر کی بات نہیں لے کے آئے گا، کوئی اچھی بات، اس لیے کہ گونگا ہے، اس لیے کہ بہرا ہے، اس لیے کہ اندھا ہے، اس لیے کام کرنے کے سے عاری ہے، نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر یہ 4 خرابیاں پائی جائیں، یہ 4 عیب پائے جائیں، یہ، اور جس کے اندر یہ چاروں نہ ہوں، اچھا بولتا بھی ہو، نمبر 2 قدرت بھی رکھتا ہو، نمبر 3 کمانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، نمبر 4 جس طرف چاہے خیر لے کے آتا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا یوں آگے خود آ رہا، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، کیا یہ جو 4 عیبوں والا ہے یہ شخص، حل یستوی ہوا یہ، ومن یأمر بالعدل، اور جو عدل و انصاف کا حکم دے اللہ تبارک تعالی، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، ومن یأمر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کی بات بتاتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور اسی طرح سے وہ صراط مستقیم بھی ہے۔ دیکھیں ومن یأمر بالعدل، یہ مقابلے میں ہے ابکم کے، گونگے کے۔ گونگا کیا تھا؟ بول نہیں سکتا۔ من یأمر بالعدل کا مطلب کیا ہے؟ کہ انصاف کا حکم دینا تو بول سکتا ہے، تو یہ صفت آ گئی ہے ابکم کے مقابلے میں، گونگے کے مقابلے میں۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ ان تینوں کے مقابلے میں ہے۔ باقی 3 کیا تھی؟ نمبر 1 لا يقدر علی شیء، قدرت نہ رکھتا ہو، نمبر 2 بوجھ ہو اپنے آقا پر، نمبر 3 جدھر جائے گا خیر نہیں لے کر آئے گا۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے، نمبر 1 وہ کسی اختیار کا مالک ہے، اور وہ بوجھ نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے اختیار سے چلتا ہے۔ جب صراط مستقیم پر جا رہا ہے تو وہاں سے یقیناً یہ خیر کی بات، اچھائی کی بات لے کر آئے گا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل اسی طرح سے اس کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کی کائنات ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس کائنات میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ یہاں مزید 3 نعمتوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ایک تو قیامت کا قیام ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قیامت بھی ایک تمہارے لیے نعمت ہے، اس طرح سے کہ وہاں پر اللہ پاک اپنے بندوں کو جزا بدلہ عطا کرے گا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، اور آسمانوں کا علم غیب کا اور زمینوں کا اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور فرمایا کہ قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر کلمح البصر، ایک پل جھپکنے کی طرح ہے، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب نعمتیں آگے غور فرمائیے، یہ نعمتیں کتنی پیاری نعمتیں اللہ نے ہم سب کو دی ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں نکالا ہے، اخرجکم تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ نے تمہیں نکالا ہے، ماؤں کے پیٹ سے اللہ نے تمہیں نکالا ہے، پیدا کیا اللہ نے، عدم سے وجود میں لایا۔ اور جب پیدا کیا تو تم کیسے تھے؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس حال میں اللہ نے تمہیں دنیا میں لایا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں اپنے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا احساس، لباس کیا شے ہوتی ہے، اسے کیا احساس ہے کہ کھانا کیا ہوتا ہے، وہ رو کر تو اپنا کھانا طلب کرتا ہے، سردی لگتی ہے تو روتا ہے، گرمی لگتی ہے تو وہ روتا ہے، وہ رو کر اپنی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ماں کے دل میں اس کے لیے ایسی محبت رکھ دی ہے کہ ماں اس وقت تک نہیں کھاتی جب تک وہ نہ کھا لے، اس وقت تک جو ہے وہ آرام سے آرام نہیں کرتی جب تک بچے کو سکون اور آرام نہ آ جائے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس مالک اور خالق نے ماں کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، وہ ساری مشقتیں دن کی برداشت کرتا ہے اولاد کے لیے۔
فرمایا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر کیا کیا؟ وجعل لکم السمع، اور اللہ پاک نے سننے کی طاقت تمہیں عطا فرمائی، والابصار، اور دیکھنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، والافئدہ، اور اللہ نے تمہیں دل عطا فرمایا۔ سننا تو تھا پہلے، لیکن وہ سننا جو سمجھنے کا سننا ہو، جس سننے سے کچھ نتیجہ اخذ کر سکے، یہ اللہ نے صلاحیت اس کے اندر رکھی۔ بچے کے تو نہیں پتہ یہ سب چیزوں کا، دیکھتا تو ہے لیکن بچہ اس چیز کو دیکھ کر کچھ نتیجہ اخذ کر سکے، یہ صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اللہ اس کے اندر یہ صلاحیت ڈالتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا یہ نہیں دیکھتے الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات جو بالکل مسخر ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، فی جو السماء آسمان کی فضا کے اندر، ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کون روکے ہوئے ہے؟ فضاؤں میں پرندے جو تیر رہے ہیں، جیسے پانی میں سمندر میں مچھلیاں تیرتی ہیں، اس طرح سے یہ فضاؤں کے اندر پرندے جو چل رہے ہیں اپنی مرضی سے دائیں سے بائیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ کئی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور ایک اور نعمت اللہ نے جو تمہیں عطا فرمائی ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ پاک نے تمہیں عطا کیا، اللہ نے تمہارے حصے میں کر دیا، من بیوتکم تمہارے گھر، سکنا سکون اور آرام کی جگہ۔ پتہ چلا کہ گھر کو سکن کہتے ہیں، اور گھر وہ ہوتا ہے جو انسان کے سکون کا ذریعہ ہو۔ گھر کس لیے ہوتا ہے؟ انسان کے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آدمی تھکا ہوا آتا ہے گھر میں سکون لینے کے لیے آتا ہے، آدمی اپنے گھر کے اندر سکون کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے بیان کر دیا اور بات آ چکی کہ اللہ پاک نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور گھر کے اندر ایک ملکہ اللہ نے رکھی ہے جو تمہارے سکون کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس کو سکون کا ذریعہ بننا چاہیے گھر کے اندر۔ پتہ یہ چلا کہ مرد کے لیے سکون کا ذریعہ اس کا گھر، گھر کی چار دیواری، اور اس گھر کے اندر اس کی ملکہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ گھر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر اس کی بیوی موجود ہو، اور اس کے سکون کے ذرائع ہوں، اس کے آرام کے ذرائع موجود ہوں۔ یہ نہیں کہ گھر میں آدمی داخل ہوا اور ادھر سے شکایت ادھر سے شکایت، یہ چک چک وہ چک چک، تو اس سے کیا سکون آئے گا اس کو؟ اس لیے عورتوں کو حوصلہ کرنا چاہیے، اپنے شوہروں کو گھروں کے اندر سکون فراہم کیا کرو، سکون فراہم کیا کرو، اس لیے کہ گھر کا مقصد ہی ہے سکون کی فراہمی، تو اس لیے اسے سکون فراہم کیا کرو۔ ایک دم سے آ کے ساری شکایت کے انبار نہ لگایا کرو، شکایات کے ڈھیر نہ لگایا کرو۔ کوئی شکایت، کوئی بات ایسی ہے جو ناپسندیدہ ہے تو طریقے سے کہی جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر ابو سلمہ گھر میں داخل ہوئے، اور بیٹے کا رات کو انتقال ہو گیا، اور صبح جب گئے تھے تو بیٹا بیمار تھا۔ پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ واپس آئے تو کہا بیٹا سکون سے ہے، آپ آرام سے اطمینان سے آپ کھانا کھائیے۔ کھانا کھلایا، کھانا دیا، کھانا کھلایا، اس کے بعد ابو سلمہ کو لٹا دیا، رات کو سو گئے۔ یہ ساری تکلیف اور یہ سارا دکھ اکیلے برداشت کرتی رہی، اور صبح کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے کہا کہ اگر آپ کے علاقے والے لوگ بڑے عجیب ہیں، کہ کیا ہے؟ کہ ان کے پاس اگر کوئی امانت رکھوائی جائے، جب واپس لی جاتی ہے تو ان کو گراں گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہا بالکل غلط بات ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا اللہ پاک نے آپ کے پاس آپ کا بیٹا امانت رکھوائی تھی، وہ انتقال کر گیا ہے، وہ چلے گئے۔ کب انتقال ہوا تھا؟ رات جب ابو سلمہ آئے تھے انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے سکون۔ اس طرح سے گھر میں ناموافق اطلاع، غم کی اطلاع، پریشانی کی اطلاع، دکھ اور درد کی اطلاع بھی ام سلمہ نے کس طرح سے دی ہے؟ رات کو اطلاع نہیں دی ہے، رات کو ان کو سکون سے لٹایا، آرام کرایا، کھانا کھلایا پلایا، اور پھر صبح۔ اور یہاں تو یہ حال ہے کہ جناب آنے سے پہلے 4-10 فون جا چکے ہوتے ہیں، یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، یہ میسج وہ میسج۔ اللہ کی بندیوں کیوں مرد کا سکون تباہ کرتی ہو؟
مرد ایک روڈ پر ہے، کام میں لگا ہوا ہے، بار بار اسے میسج کرنا، بار بار اسے جناب پوچھنا، بار بار اسے فون کرنا، یہ اس کے سکون کو برباد کرنا ہے۔ وہ کبھی روڈ پر ہے، صحیح طرح سے جواب نہ دے پائے، آگے سے اگر بدتمیزی میں کوئی جملہ بول دیتا ہے تو وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے گھر کے اندر، نہیں صحیح طرح سے اس نے بات نہیں کی، صحیح طرح سے بات نہیں کی تو بات کرنے کا تو وقت ہوتا ہے نا ہر چیز کا۔ تو اس لیے میں ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھا کریں۔ اور چونکہ ہمارے پاس تو اس قسم کی شکایات ہر دن آتی ہیں، یہی معاملات ہم جو ہے نا وہ روزانہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی واقعہ آ رہا ہوتا ہے کہ معاملات یہاں سے بگڑ گئے۔ اب یہ کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ روزانہ مجھے دن میں تنگ کرتی ہے، کام نہیں کرنے دیتی۔ اب ایک آدمی کام میں، ملازمت میں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مالک سامنے ہے، 4 کیمرے اس پر لگے ہوئے ہیں، اب وہ بار بار اس کا فون دیکھتا رہے، میسج پڑھتا رہے، پھر میسج کا جواب دے یا وہ کام کرے، تو کاموں کے اوقات میں اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹربنگ نہ ہو۔ اور پھر مردوں کو بھی چاہیے، یہاں مردوں کا بھی قصور تھوڑا سا ہے، جب وہ گھر میں داخل ہوں تو پھر یہ اپنے فون کو، اپنے موبائلوں کو کنارے پر رکھتے ہیں۔ اب گھر میں داخل ہونے کے بعد نا اب بیوی کا حق ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک اس نے 4 دیواری کے اندر جو جدائی برداشت کی ہے، اکیلا پن برداشت کیا، اگر اکیلے گھر میں رہتی ہے اور اکیلے گھر میں نہیں بھی ہے، سب کے ساتھ رہتی ہے، تو جب بھی یہ آئی آپ کے لیے ہے، یہ ساری قربانی اس نے اپنے ماں باپ کی، اپنے خاندان کی، کنبے قبیلے کی قربانی کس لیے دی ہے؟ شوہر کے لیے دی ہے اس نے۔ تو صبح سے لے کر شام تک وہ انتظار کرتی رہے کہ شام کو میاں آئیں گے اور مل بیٹھیں گے اور کچھ بات چیت کریں گے۔ اب وہ اپنی ماں سے بھی دور ہے، ماں سے بات ادھر سے ساس نہیں کرنے دیتی، اگر کسی اکیلے کمرے میں جا کے اپنی ماں سے بات کرتی ہے، بہن سے بات کرتی ہے، تو ساس محترمہ کو شک ہونے لگتا ہے پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہے۔ اسے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، تہمت کے مواضع سے اسے بچنا چاہیے، جہاں سے تہمت آنے کا اندیشہ ہو اسے بچنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ شام میں یہ آئے گا، کوئی بات چیت کریں گے، یہ اللہ کا بندہ فون لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کا بندہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، 2 دوست آ گئے ان کے ساتھ باہر نکل گیا، تو یہ پھر زندگی سکون کہاں ہے؟ اس زندگی میں سکون کون سا ہے؟ یہ اس سے بیزار، وہ اس سے بیزار۔ اللہ پاک نے تو انسان کو ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ ازواج مطہرات کے ساتھ کاموں میں بھی مشغول رہتے تھے، آپ بات چیت میں مشغول رہتے تھے اور ادب سکھایا۔ باہر سے آ کر کسی نے پکارا اخرج لینا یا محمد، آپ ذرا باہر تشریف لائیے، آپ سے کچھ بات پوچھنی ہے، کچھ مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ حجرے کے باہر سے جو آ کے آواز لگاتے ہیں اور آپ کو باہر نکالتے ہیں، یہ آداب نہیں جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کرتے، باہر بیٹھ جاتے، انتظار کرتے، اور جب آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر، گھر کے معاملات اور مشغولیت سے فارغ ہو کر باہر نکلتے اور پھر آپ ان کی بات سنتے اور یہ آپ کو اپنی بات بتاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ آداب سمجھائے، کون آج ان آداب کی رعایت رکھتا ہے؟ تو اس لیے ان سب باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں ایک خوبصورت معاشرہ دیتا ہے، ایک خوبصورت معاشرتی زندگی، اسلام کی زندگی۔ تو فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ پاک نے تمہارے لیے گھر بنائے، کس کے لیے؟ سکون کے لیے۔ تو بھائی گھروں کو سکون کا ذریعہ بناؤ، اور سکون آئے گا دین سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اب گھروں کی قسمیں ہیں، گھر کس طرح کے ہوتے ہیں؟ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے من جلود الانعام، چوپایوں کی کھالوں سے، بیوتن گھر، چوپایوں کی کھالوں سے، جانوروں کی کھالوں سے تمہارے گھر بنتے ہیں، خیمے۔ اس زمانے میں خیمے چمڑوں کے خیمے ہوتے تھے۔ تو گھر ادنا بھی ذکر فرمایا، اعلیٰ بھی ذکر فرمایا۔ یہ جو گھر ہیں تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں کے گھر، فرمایا تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، یہ ایسے ہلکے پھلکے گھر ہیں، تستخفونہا ان کو تم ہلکا جانتے ہو، یوم ظعنکم سفر والے دن، جس دن تم مسافر ہوتے ہو، و یوم اقامتکم اور جس دن تم کہیں ٹھہرتے ہو اس دن بھی وہ ہلکے پھلکے، سفر میں اٹھانے میں ہلکے،
اور جس دن آپ کو کسی جگہ پر پڑاؤ کرنا پڑے تو وہاں خیمہ لگانا بھی ہلکا، اکھاڑنا بھی ہلکا، لگانا بھی ہلکا۔ تو ایک تو یہ بھی گھر ہے، اس کو بھی اللہ نے بطور نعمت کے ذکر فرمایا۔ تو ایک آدمی کے پاس اگر ایک جناب اتنا سا چھپر آ گیا جس کے نیچے وہ اپنی جناب سائے میں وقت گزارتا ہے، اور اوپر لگا ہوا کیا ہے، صرف ٹینٹ لگا ہوا ہے، تو یہ بھی گھر ہے بھائی۔ وہ کہے نہیں مجھے تو گھر ہی نہیں ملا، قرآن نے تو اس کو بھی گھر کہا ہے۔ اچھا اور سمجھو، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور اسی طرح سے وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور بھیڑوں کی جو اونیں ہیں، وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹوں کے جو بال ہیں، وَأَشْعَارِهَا، اور جو بکریوں کے بال ہیں، اساساً یہ تمہارے گھر کا سرمایہ ہیں، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ ان تمام جانوروں کے بالوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ظاہر ہے ان بالوں سے تمہارے لیے کپڑے بنتے ہیں، اور ان بالوں سے تمہارے لیے دیگر اشیاء بنتی ہیں۔ ان جانوروں کی کھالوں کے اوپر جو بال لگے ہوئے ہیں ان سے تمہارے ذرائع گرمی اور سردی سے بچاؤ کے ذرائع بنتے ہیں۔ اور مزید گھر، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور کسی کے پاس اگر چمڑے کا گھر بھی نہیں ہے، یعنی وہ خیمہ بھی نہیں ہے، تو کسی درخت کا سایہ تو ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق، اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے مخلوقات میں سے ظلالا سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ پاک نے بنایا ہے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر اکنانا، غاریں، چھپنے کی جگہیں، تو وہ بھی تو گھر ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اللہ پاک نے تمہارے لیے لباس پیدا کیے ہیں تقیکم الحر، جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے۔ وَسَرَابِيلَ، گرمی اور سردی دونوں کا معنی یہاں پر ہے، گرمی سے بھی بچاتے ہیں، سردی سے بھی بچاتے ہیں۔ وَسَرَابِيلَ، اور ایسے لباس بھی بنائے ہیں تقیکم بأسکم، جو تمہیں بچاتے ہیں لڑائی سے، یعنی زریں جو لوہے کی ہوا کرتی تھی۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو گھر ادنا سے لے کر اعلیٰ تک سارے گھر گنوا دیے۔ ادنا گھر کیا ہے؟ ایک کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، چمڑا بھی نہیں ہے، کوئی سایہ تو ہے، کسی سائے کے نیچے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے گھر ہے۔ نمبر 2، کسی غار میں آپ نے پناہ لی ہوئی ہے، یہ بھی تمہارے لیے گھر ہے۔ نمبر 3، اس سے تھوڑا سا اعلیٰ، اگر ایک کوئی ٹینٹ ہو جائے، اوپر کسی شے کی چھت بن جائے، سائبان بن جائے، یہ بھی تمہارے لیے گھر ہے۔ اور نمبر 4، کچا گھر، کچی چھت، وہ بھی تمہارے لیے گھر ہے۔ اور نمبر 5، پکا گھر ہو، اچھا گھر ہو، وہ بھی تمہارے لیے گھر ہے۔ یہ سب کے سب گھر ہیں، اور یہ سب کے سب تمہارے لیے باعث نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر شکر کرنا لازم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن نشین فرمائیے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یوں بتایا کہ کیا نعمتیں، کھانے کا وہ لقمہ جس سے آدمی زندہ رہ سکے، اور سر چھپانے کی وہ جگہ، یعنی جس کے نیچے آدمی رہ کر سردی اور گرمی سے بچ سکے، اور اتنا لباس کہ جتنا پہن کر آدمی کا سطر پوشیدہ ہو سکے۔ اس کا سوال نہیں ہوگا، اس کے علاوہ باقی نعمتوں کا سوال ہوگا، باقی نعمتوں کا سوال ہوگا۔ عالی شان گھروں کا سوال نہیں ہوگا کیا؟ بالکل سوال ہوگا۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح سے اللہ پاک اپنی نعمتوں کو مکمل کرتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اسلام لاؤ، تاکہ تم اللہ پاک کے حکموں کو مانو، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اچھا جی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی تم نے اعراض کیا، اور اتنی ساری نعمتوں کو سننے کے بعد، اتنے سارے دلائل کو جاننے کے بعد اگر آپ نے دلائل پر غور نہیں کیا اور نہ مانا، تو پھر سن لو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے نبی آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیجئے، آپ اپنا فریضہ ادا کر دیجئے، اس کے بعد پھر وہ جانے اور ہم جانے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ یہ بڑی سخت تاکید ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے نہ مانا نا، پھر میں دیکھ لوں گا، سمجھے نا؟ بس فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر یہ نہیں مانیں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی آپ پہنچا دیں، آپ بلاغ مبین کر دیں، آپ کی بات مکمل پہنچ جائے۔ بلاغ مبین اس کو کہتے ہیں کہ ہر آدمی وہ بات سمجھ سکے۔ پھر یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، یہ اقرار بھی کرتے ہیں، یعرفون ای یعترفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔
آج ہر آدمی اپنے گھر، اپنے مال، اپنی اولاد سب، ہاں بھائی یہ کس نے، بس جی اللہ نے بڑا فضل فرمایا، بس جی اللہ نے یہ نعمت، اقرار تو کرتا ہے لیکن پھر نعمت کا انکار بھی کرتا ہے۔ انکار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کا مطلب یہ نہیں ہے، آج کوئی انکاری ایسا نہیں کہ نہیں یہ نعمت میری اپنی ہے، یہ نعمت تجھے کس نے وجود میں وجود دیا؟ اللہ نے دیا۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی کمال ہے۔ یہ انکار کسی کا نہیں ہے۔ انکار یہ ہے کہ جس نعمت کو جس مقصد کے لیے دیا جائے اس مقصد سے کے اندر وہ نعمت استعمال نہ ہو تو یہ اس کا انکار ہے۔ جس مقصد کے لیے نعمت ملی ہے اگر وہ نعمت اس مقصد میں استعمال نہ ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ انکار کہلائے گا۔ اس کو بھی انکار کہا ہے۔ اولاد جیسی عظیم الشان نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس کی صحیح تربیت کر کے صراط مستقیم پر آپ نے نہ ڈالا تو یہ اس نعمت کا انکار ہے پھر۔ ہاں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، لیکن اکثر لوگ کیا نکلتے ہیں؟ یا کافرون کا معنی کیا ہے؟ ناشکرے۔ اکثرهم الکافرون، اکثر ناشکرے ہی بنتے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے۔ اور قدردانی، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی آپ زبان سے یہ کہیں، دیکھو قدردانی جب اللہ کی نعمتوں کا شکر جب ادا ہوگا، نمبر ایک آپ زبان سے کہیں یا اللہ یہ جو کچھ عطا کیا، جو کچھ مجھے ملا یہ تو نے عطا کیا، نسبت اللہ کی طرف کرو۔ نمبر دو، اس چیز کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھو، اپنی اوقات سے زیادہ سمجھو۔ اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے یہ سب تیرا ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا، تو نے اپنے فضل سے مجھے دیا۔ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اس طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے نسبت اللہ کی طرف ہو، دوسرا اس نعمت کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر تین، زبان سے الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کی جائے، شکر ادا کیا جائے۔ اور نمبر چار، جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو استعمال کیا جائے۔ اگر یہ چار چیزیں آپ نے کر لی تو یہ نعمت کی قدردانی ہے، اور اگر ان چار میں سے کوئی ایک نہیں ہوئی تو ناشکری ہے۔ ساری کر لی ہیں آپ نے یہ کہا کہ ہاں یہ اللہ نے دی ہے، آپ نے یہ بھی کر دیا کہ میرے استحقاق سے زیادہ اللہ نے دی ہے، آپ نے الحمدللہ بھی کہہ دیا لیکن نعمت کو آپ نے صحیح مصرف میں استعمال نہیں فرمایا تو بھی ناقدری ہے، تو بھی ناقدری ہے بھائی۔ اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، کتنا اللہ نے بیان فرمایا۔ اور آگے ایک اور مثال آئے گی اسی صورت کے آخر کے اندر، ایک اور مثال بھی آئے گی کہ قوم سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی تھی، مال دے رکھا تھا۔ کیسا مال تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی وافر اتنی کر دی تھی کہ ان کی بستی کے دونوں طرف جو ہے وہ کھیتیاں اور لہلاتے ہوئے باغات اور بہت خوبصورت عالیشان باغات تھے۔ اور جب وہ باغات اس قدر کے ہر موسم میں پھل موجود رہتا تھا، اور اگر ایک باغ کے ایک کنارے سے ایک آدمی داخل ہوتا سر پر کوئی ٹوکرا رکھ کر تو دوسرے کنارے سے نکلتا تو وہ پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا، یوں گر رہے ہوتے تھے پھل۔ ایک جنت کا سامان تھا، اور پانی بھی وافر مقدار میں، خوبصورت اور میٹھا پانی، اور آب و ہوا اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ کوئی وہاں کیڑا آئے تو مر جائے، کوئی زہریلا جانور آ ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسی فضا اللہ پاک نے بنائی لیکن انہوں نے انکار کیا، ناشکری کی۔ تو پھر کیا قرآن کہتا ہے؟ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کے ڈیم کو آزاد چھوڑ دیا، وہ جو ڈیم ان کی سیرابی کا ذریعہ بنتا تھا اس کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا۔ فَأَرْسَلْنَا سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ان کے باغات کو اکھیڑ دیا گیا اور وہ کھنڈرات میں بدل گئے۔ پہلے وہاں لہلاتے باغات تھے، ہر قسم کا پھل تھا، اب اس کی جگہ پر جھاڑیاں اگائی، کانٹے اگائے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اور یہ کانٹے اگ آئے، یہ کیوں؟ تاکہ بار بار آدمی دیکھے اور افسوس ہو کہ یہاں کیا تھا اور آج کیا ہے۔ کہا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ سزا تھی ان کی ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور یہ ہمارا قانون ہے کہ ناشکرے کو ہم اسی طرح سے سزا دیا کرتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ تو نعمتوں کا سلب ہو جانا ناشکری کا نتیجہ ہوتا ہے، نعمتوں کا ختم ہو جانا ناشکری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ کسی طرف بھی منسوب دنیا میں کرتے ہو، چونکہ انسان اپنے اعمال کی طرف غور نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے کسی بدعملی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، میری مکافات عمل بھی ہو سکتی ہے۔ آدمی یہ کہتا ہے شاید کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا شاید کسی نے کچھ کر دیا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے شاید کسی نے کچھ کر دیا، یہ ہو گیا شاید کسی نے کچھ کر دیا، ذہن ادھر ہی جاتا ہے۔ وہ شیطان ظالم پیچھے لگا ہوا ہے تزیین عمل، وہ عمل کی طرف نہیں آنے دیتا، نیک عمل کی طرف، وہ دوسرے راستے سے پھر لوگوں کے وسوسے اور لوگوں کے متعلق دل میں وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں نے کر دیا، یہ فلاں نے کر دیا، پھر آدمی انہی کے اندر انہماک کرنے لگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو بھائی اس لیے نعمتوں کی قدردانی کیا کرو، اللہ کی جو بھی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کی ناشکری مت کرو۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ وقت آنے والا ہے، یوم نبعث من کل امت شہیدا، جس دن ہر امت سے ہم گواہ اٹھائیں گے، ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر معذرت کا موقع نہیں دیا جائے گا کافروں کو، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک اور کفر کیا اور ناشکری کی، ان جب دیکھیں گے العذاب عذاب کو، فلا یخفف عنہم العذاب، تو اس وقت جب وہ دیکھیں گے تو جزا فضا کریں گے، لیکن جزا فضا کی وجہ سے جزا محذوف ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ جزا کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر جزا فضا کریں گے، شور شرابہ کریں گے، واویلا کریں گے، معذرت کریں گے، لیکن ان کی معذرت کی وجہ سے فلا یخفف عنہم، عذاب تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، نہ مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو دیکھیں گے، جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، چاہے خواہشات کو معبود بنایا ہو چاہے کسی اور کو بنایا ہو، قالوا کہیں گے ربنا هؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں ہمارے شرکاء، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، فَأَلْقَوْا، وہ پھینکیں گے، وہ بات ڈالیں گے، إِلَيْهِمْ یعنی وہ شرکاء کہیں گے ان لوگوں کو، شرک کرنے والوں کو، کیا کہیں گے؟ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہماری عبادت نہیں کی۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس دن دونوں گروہ، عابدین بندگی کرنے والے اللہ کے سوا کی وہ بھی اور جن کی بندگی کی جا رہی ہوگی وہ بھی، سب کے سب اللہ کے یہاں صلح کا پیغام بھیجیں گے، لیکن صلح کام نہیں آئے گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب کچھ آج ان سے گم ہو جائے گا جو دنیا میں افترا کرتے تھے، جو دنیا میں جھوٹ گڑتے تھے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور نمبر 2 وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکا، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ہم عذاب کے اوپر عذاب بڑھائیں گے، بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، بسبب ان کے فساد، ان کے فساد کی وجہ سے ہم عذاب کے اوپر عذاب بڑھائیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ وقت یاد کرو جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں سے ایک گواہ اٹھے گا، یعنی رسول ہر امت کے ساتھ اس کا رسول گواہ بن کر آئے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے نبی آپ کو بھی ہم گواہ بنا کر لائیں گے ان پر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور ہم نے اتار دی ہے ہر شے، وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے اتاری ہے عَلَيْكَ آپ پر، الکتاب کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کی وضاحت جس میں موجود ہے، ضروریات دین کی وضاحت اس میں موجود ہے، ہر رہبری کا راستہ اس میں موجود ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس میں موجود ہے، فتنوں سے خلاصی کا راستہ اس میں موجود ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، جب عمل کریں گے اللہ کی رحمتیں ہوں گی، وبشرا، اور آخرت کے اعتبار سے اس میں خوشخبریاں ہیں، للمسلمین، ایمان والوں کے لیے، اسلام لانے والوں کے لیے، جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں ان کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.